میرے دادا پیر فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے غم ایک طرف، انسان کے دل میں کئی طرح کے غم ہوتے ہیں. کہا کہ غموں کو دور کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ امام حسین کا غم دل میں لا لو، سارے غم دور ہو جاتے ہیں. یہ اہل بیت کا گھرانہ یہ ہے کہ ان سے نسبت جس کو ہو جاتی ہے اور ان کی محبت جس کو ہو جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے ہیں. دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچے کو قریب بلایا اور محبتوں کا اظہار کرنے لگے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بات کیا ہے؟ اتنے بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں آپ صرف ایک بچے کا انتخاب کر کر اسے بوسہ دے رہے ہیں، بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس بچے کو میں نے حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا، اس بچے کو حسین کے ساتھ میں نے کھیلتے دیکھا تھا. فرمایا اے میرے صحابہ، میں کل قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا. یہ اہل بیت کی محبت حضور سکھا رہے ہیں امت کو کہ ان سے جس کو نسبت ہو جائے اس کی دنیا و آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کے والدین کی دنیا آخرت بھی سنور جاتی ہے. فرمایا کہ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ. بچوں کو جب اہل بیت کی محبت سکھائیں گے، بچے کے صدقے والدین بخشے جائیں. یہ اہل بیت کی محبت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اہل بیت کی محبت کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. سیدہ کائنات اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دوڑی دوڑی حضور کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین گم گئے ہیں، ملتے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جبرائیل امی حاضر خدمت ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے کی جانب حسنین کریمین گئے ہوئے ہیں، اللہ کی جانب سے 2 فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. فرمایا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی جانب جاتے ہیں، حسنین کریمین کو لے آئے اور لوگوں سے کہا اے لوگوں، جانتے ہو کائنات میں سب سے بہتر نانا نانی کس کے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا وہ حسنین کے ہیں. کہا کہ ان کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں، ان کا نانا میں محمد الرسول اللہ ہوں. کہا کہ ان کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی نہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. فرمایا اے لوگوں، جانتے ہو ان کے والدین جیسے کائنات میں کسی کے والدین نہیں ہے. فرمایا ان کے بابا کو علی کہتے ہیں، ان کی ماں کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. کہا کہ ان جیسے کائنات میں کسی کے والدین نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا اے لوگوں، جانتے ہو کائنات میں سب سے بہتر خالہ کس کی ہے؟ کہا سب سے بہتر ماموں کس کے ہے؟ کہا کہ ان کے خالہ جیسا کسی کی خالہ نہیں. کہا کہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ ہے، ان کی خالہ جیسی کائنات میں کسی کی خالہ نہیں. کہا قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموں ہے، ان جیسا کائنات میں کوئی ماموں نہیں. فرمایا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اس گھرانے جیسا کائنات میں کسی کا گھرانہ. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. محبت حضور سکھا رہے ہیں کہ اے لوگوں، ان کا گھرانہ جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، ان کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں. الحمدللہ. ان کی شان حضور
لوگوں کو آشکار کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، یہ وہ ہستی ہے تمہارے درمیان، تم اس ہستی کو پہچان نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، یہ جو ہستی تمہارے درمیان ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہستی تم دیکھ رہے ہو، کائنات کا نظام برہم جب ہو جائے گا، دین کو جب قطرہ آئے گا، دین کو بقا دینے والی یہی ہستی ہے۔ حضور بتلا رہے ہیں اے لوگوں یہ میرا حسین ہے، کہا حسین منی وانا من الحسین، اے لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کہا کہ نانا سے نواسا ہوتا ہے، دنیا نے دیکھا ہے نواسے سے نانا کیسے ہوتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ اے لوگوں مجھ سے حسین ہے، یہ تم سمجھ جاتے ہو، حسین سے میں اس طریقے سے ہوں کہ میرے دین کو بقا دینے والا یہی حسین ہے، میرا دین اسی حسین سے باقی رہنے والا ہے۔